مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دارالسلام پر اتر پردیش سے تشریف لائے سارے لوگوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور استقبال کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جس جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر دارالسلام پر تشریف فرما ہے، اس دفتر کو ہم نے کیسے حاصل کیا اور اس جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے جس سے آپ وابستہ ہیں یا اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس جماعت سے اگر کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی وابستگی جس جماعت سے ہو رہی ہے اس جماعت کی تاریخ سے بھی واقف ہو۔ اس لیے میں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، یہ دارالسلام یوں ہی نہیں بنا، یہ دارالسلام یوں ہی آباد نہیں ہوا، اس کے ایک طویل سفر کو ہم نے طے کیا، اور ایسا سفر جو مسائل و مشکلات میں گھرا ہوا تھا، جو آزمائشوں سے گھرا ہوا تھا، جو مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، ایسا سفر ہم نے طے کیا۔ شاید آپ جانتے نہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ سرزمین دکن یہ سرزمین دکن کا حصہ ہے، اور حیدرآباد کو دکن کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد آپریشن پولو ہوا تھا، پولو سیکشن بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اس وقت آپریشن پولو کے ذریعے سلطنت آصف جاہی کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت حکومت کا خاتمہ ہوا اور سب کچھ چلا گیا، اور آپریشن پولو کے نام پر خون کی ندیاں بہی گئیں۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ شاید کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، شاید آپ لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اتنا خون خرابہ ہوا تھا اس سرزمین دکن پر کہ کنوؤں میں پانی کم تھا اور تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، محلات ویران ہو چکے تھے، جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب لٹ چکا تھا، ہماری خوشحالی راتوں رات ایک پریشانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جو کل اپنے محل میں شان و شوکت کی زندگی گزار رہا تھا، صبح کا سورج نکلا اور وہ اپنی شان سے محروم ہو چکا تھا، اپنی شوکت سے محروم ہو چکا تھا، اپنے محل سے محروم ہو چکا تھا، اپنی دیوری سے محروم ہو چکا تھا، اپنی کھیتی سے محروم ہو چکا تھا، اور وہ فٹ پاتھ پر آ چکا تھا اور رکشا یا بنڈی دھکیلنے پہ مجبور ہو چکا تھا۔ قلم کی ایک جنبش پر ایک ہی رات میں 30,000 مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ 1.5 لاکھ، اس سرزمین دکن کا کوئی چپا نہیں بچا تھا جہاں پہ ہمارا خون نہیں گرا تھا،
جہاں پہ ہماری عزتیں نہیں لٹی تھی، ہماری عصمت نہیں لٹی تھی، سب کچھ لٹ گیا تھا، تباہی و بربادی تھی، خاک کی ڈھیر تھی، کنووں میں لاشیں تھیں، خون تھا، خرابہ تھا۔ ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا تو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے، اور خوف کا یہ عالم تھا، مایوسی کا یہ عالم تھا کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لوگ یہ بات کہتے تھے حیدرآباد میں، کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ کیا 1.5 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کا قتل ہوا، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا ہمارے محلات لٹ گئے، ہماری جاگیریں لٹ گئیں، ہماری عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ کیا مجلس کا حیا کر کے کیا اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اور قتل و غارت گیری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اور تباہی و بربادی لانا چاہتے ہیں؟ یہ الزام ہم پہ لگا، لیکن ہم نے ان الزاموں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے، جو انہوں نے مجلس کا حیا کیا۔ اور جب مجلس کا حیا کیا تو اس وقت یہ دارالسلام بھی نہیں تھا، یہ دارالسلام بھی نہیں تھا، یہ دفتر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ تک مجلس کے پاس نہیں تھا، لیکن مجلس کے پاس عزم تھا، ارادہ تھا، جنون تھا، وہ دور اندیشی تھی۔ اور جس قوم میں جنون نہ ہو، جس قوم میں عزم نہ ہو، جس قوم میں ارادہ نہ ہو، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب ہم نے مجلس کا فخر ملت نے حیا کیا تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مجلس کے جلسے کرنے والے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، مجلس کے جلسوں میں سننے والے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ تنہا کھڑے رہتے تھے، لوگ اپنے دروازوں پہ جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن اتنی ہمت نہیں جٹا سکتے تھے کہ آ کر جلسے میں بیٹھ کر سنیں۔ گھر کی کھڑکیاں جو ہوتی تھیں، ونڈوز جو ہوتی تھیں، وہاں سے جھانکتے تھے، لیکن جلسے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اپنے گھر سے کوئی لائٹ دینا نہیں چاہتا تھا، صرف 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، اسی طریقے سے محنت ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی، اور مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا۔ تو کس لیے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشیں، اس مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے ہم مسلمانوں کو روزگار دیں گے، ہم مجلس اتحاد المسلمین کے حیا کے ذریعے جو حق تلفی ہو رہی ہے اس حق تلفی کے خلاف آواز بلند کریں گے اور اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا تو تابع دستور ہند کیا کہ دستور ہند کے تابع رہتے ہوئے دستور میں جو گنجائشیں دی گئی ہیں، دستور جو جس بات کی اجازت دیا ہے، دستور میں جس بات کا حق دیا ہے، ہم اس حق کی لڑائی لڑیں گے اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے دستوری حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے حق کو حاصل کریں گے اور سیاسی جدوجہد یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ اور 2 مارچ کو آج سے 63 سال پہلے مجلس کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں حیدرآباد میں لوگ شریک ہوئے، اور پھر وہاں سے مجلس کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ جلسہ ہوا
جلسہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ مرحوم صدر فخر ملت عبد الواحد اویسی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جب گرفتار کیا گیا تو جیل میں ڈالا گیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 11.5 مہینے جیل میں تھے عبد الواحد اویسی۔ اور صرف جیل میں نہیں تھے، جیل میں تھے تو گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، جیل میں تھے تو گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، جیل میں تھے تو جتنے بھی کھاتے تھے اس کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا، مصیبتیں دی گئیں۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے قاصدوں کے ذریعے ایک ہی پیغام بار بار بھیجا جاتا تھا عبد الواحد اویسی کو کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دے، اور کاغذ بھیجا گیا، اس میں لکھا گیا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی، مجلس اتحاد المسلمین انتخابات نہیں لڑے گی، مجلس اتحاد المسلمین غیر سیاسی جماعت ہے، اس کاغذ پہ دستخط کر دو، ہم تم کو جیل سے رہا کر دیں گے۔ لیکن عبد الواحد اویسی نے اس کاغذ کو لیا، پھاڑا اور پھینک دیا، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری قوم کو مردہ ہونے نہیں دوں گا، میں جب تک زندہ ہوں میری قوم کو مردہ ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے تم 1 مہینہ رکھو یا 1 سال رکھو جیل میں یا 10 سال رکھو، مجلس سیاست میں حصہ لے گی، مجلس انتخاب لڑے گی، مجلس مسلمانوں کی حق کی لڑائی لڑے گی، مسلمانوں کی ناانصافی پر آواز اٹھائے گی، اور دعوے دستور ہند رکھتے ہوئے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اس حقوق کو حاصل کرنے کی دستوری جنگ لڑے گی۔ یہ تھا ہمارا، اور اس بار بار یہی کہا جاتا کہ چھوڑ دو سیاست، ہم جیل سے چھوڑ دیں، لیکن 11.5 مہینے جیل میں رہے۔ صرف جیل میں نہیں، 6.5 فٹ کے 5.5 فٹ کے کمرے میں ڈال دیا گیا کہ اسی میں رہو۔ قید تنہائی میں تھے، اور چھوٹا سا ایک باتھ روم اسی میں کھلا ہے۔ بارش کی تھپیڑوں کو برداشت کیا تو چلچلاتی ہوئی دھوپ کی تپش کو برداشت کیا تو کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، لیکن اپنی قوم کو مردہ ہونے کی رضامندی کبھی نہیں دی، نہ آج۔ اور پھر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ جب عبد الواحد اویسی جیل میں گئے تو انہوں نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے فرزند اکبر علی جناب الحاج مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو، جن کو ہم سالار ملت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کو صدر نامزد کر کے جیل میں ڈالا کہ میری غیر موجودگی میں صلاح الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ہوگا۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ مجلس، یہ اتنی بڑی یہ عمارتیں، یہ اتنا بڑا دفتر، یہ اتنا بڑا نام، یہ اتنی بڑی شہرت کیسے ملی؟ ارے خوف کا یہ عالم تھا کہ بولیوں میں چھپ کر مجلس کی میٹنگیں ہوتی تھی، اس وقت ایسے کھلے نہیں ہو سکتے، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا۔ لیکن اس ڈر کو، اس خوف کو، اس مایوسی کو نکالنا ایک سب سے بڑا کام تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کیا وہ کام مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجلس کا ہیا ہوا، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجلس کا ہیا ہوا۔ مجلس کا ہیا صرف سیاست کہہ کے انتخاب لڑ کر ایوانوں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے ہوا، اور یہ کام ہم نے کیا۔ یہ کام 63 برس کے سفر میں ہم نے طے کیا، آہستہ آہستہ
کام کرتے گئے. سب سے پہلے میونسپل الیکشن منٹس لڑی, میونسپل الیکشن لڑی, بلدیہ کا, بلدیہ میں جیتی. بعد میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑی آندھرا پردیش ریاست میں, اور اس کے بعد میں پھر حیدرآباد کا پارلیمنٹ لڑی. تو مجلس اتحاد المسلمین کا حیا 58 میں ہوا, اور مجلس اتحاد المسلمین کی ایوان اسمبلی میں نمائندگی 60 برس سے آج ہم ایوان اسمبلی میں نمائندگی کرتے آ رہے ہیں, 60 برس سے. تو آپ غور کرو, 3 برس جدوجہد کی, اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ دارالسلام 70 کے دہے میں ہم کو ملا. یہ دارالسلام کا مقدمہ ہم نے لڑا, حکومت ہند سے لڑا کہ دارالسلام دفتر مجلس کا اس کو دیا جانا چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیے, ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر 70 کے دہے تک اس دارالسلام میں فائر بریگیڈ کا آفس تھا, فائر بریگیڈ کا دفتر تھا. مقدمہ لڑے عبدالواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی, مقدمہ لڑ کر اس دارالسلام کو حاصل کیا 70 کے دہے میں. اور جب دارالسلام کو حاصل کیا تو پھر اس دارالسلام کو صرف سیاست کا مرکز نہیں بنایا, سیاسی دفتر نہیں بنایا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اب سے نہیں, اپنے احیا سے لے کر آج تک یہ بات کہتی آئی ہے کہ مسلمانوں کو تحفظات دینا چاہیے. جب تک مسلمانوں کو تحفظات نہیں دیں گے تب تک وہ زندگی کے اس اور ہندوستان کی ترقی میں ان کو بھی برابر کا حصے دار بنانا ہے تو ان کو بھی تحفظات مہیا کرنی چاہیے تعلیم اور روزگار کے میدان میں. اور پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا تو پھر اپنے طور سے بھی تعلیمی اداروں کا جال ہم نے بچھایا. آپ بتاؤ ہندوستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا سیاسی دفتر ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے. 1.5 لاکھ کی تعداد میں مٹنے مرنے لٹنے والی قوم کا اتنا بڑا دفتر ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس عزم تھا, ہمارے پاس ارادہ تھا, ہمارے پاس جنون تھا, ہمارے پاس جذبہ. اس لیے یاد رکھو وہ قوم اس وقت تک اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتی جب تک کہ اس قوم میں خود اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہ ہو. اگر آپ کا احساس مر جائے تو پھر آپ کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ کا احساس زندہ رہے گا تو خود بخود آپ میں تبدیلی آئے گی. آج دارالسلام کے اس دفتر میں ایک کونے میں انجینئرنگ کالج کی عمارت ہے, تو اس کے بازو میں فارمیسی کی عمارت ہے, اس کے بازو میں MBA کی عمارت ہے, اور اس کے بازو میں آرکیٹیکچر کی عمارت ہے. جا کر دیکھو مجلس کیا کری پوچھنے والوں, میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ ہم کیا کریں دیکھو. چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہمارا میڈیکل کالج ہے, ہمارا پوسٹ گریجویشن کالج ہے, ہمارے سپر اسپیشلٹی کے کورسز ہیں, ہمارا اویسی ہاسپٹل 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے, تو اور ایک دواخانہ اسرا ہاسپٹل کے نام سے 1000 بستر کا دواخانہ ایک اور ہے شالی بنڈے پہ. 2 دواخانے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ چند برسوں میں تیسرا دواخانہ بھی حیدرآباد میں نئے شہر میں آئے گا. آج ہمارے پورے تعلیمی اداروں میں, ہمارے دواخانوں میں قریب 5,500 لوگ کو روزگار ملتا. 5,500 لوگوں کو روزگار. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی MBA ہے, کوئی MCA ہے, کوئی فزیوتھراپسٹ ہے, تو کوئی نرس ہے, کوئی لیب ٹیکنیشین ہے,
تو کوئی جھاڑو دینے والا ہے، کوئی غریب ہے۔ 5,500 خاندان آج مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلائے جانے والے اداروں میں روزگار ان کو مل رہا ہے، چل رہے ہیں اتنے خاندان۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ بتا دو ہندوستان میں کون سی مسلم تنظیم کا خود کا اپنا دواخانہ ہے جس میں روزانہ 3,000 بیمار لوگ رجوع ہوتے ہیں؟ بتا دو مجھے۔ اویسی ہاسپٹل میں روزانہ کہہ رہا ہوں، روزانہ 1,000 1,500 لوگ آتے ہیں۔ اسرا ہاسپٹل میں روزانہ 2,000 آؤٹ پیشنٹ کی او پی ہے ہماری۔ کیا ہے کہیں پر؟ ارے بتاؤ، آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ کیا کیا۔ ارے ہم نے یہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ ارے آج مجلس صرف جذباتی نعرے یا تقاریر کے لیے مشہور نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے عمل کی وجہ سے مشہور ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کام کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارناموں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اقتدار کو مجبور کیا ہماری آواز کو سننے کے لیے، اگر ہم نے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو جھنجھوڑا، مجبور کیا، ہمارے مطالبات کو منوایا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور سے بھی اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو ہم عوامی نمائندے، ہمارا کام چیخنا ہے، چلانا ہے، ہمارا کام صرف مطالبہ کرنا ہے، ہمارا کام نمائندگی کرنا ہے، ہمارا کام صرف اقتدار تک ہمارے مسائل کو پہنچانا ہے۔ ہم نے اقتدار تک مسائل کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اقتدار کو مجبور کیا مسائل کو حل کرنے کے لیے، حل کروایا، حکومت سے بھی کام کروایا، اور اللہ نے جو طاقت، جو عزت سیاست کی وجہ سے ہم کو دی ہے، تو ہم نے اس کے ذریعے خود بھی کام کیا ہے، خود بھی کام کیا۔ آج آپ بتائیے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، نرسنگ کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، فزیوتھراپی کالج، اتنے سارے کالجز میں آج ہمارے بچے زیر تعلیم۔ کس لیے؟ کس کی وجہ سے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے۔ اور میں سلام کرتا ہوں سرزمین دکن و حیدرآباد کے مسلمانوں پر، ہزاروں سلام، کہ انہوں نے ہماری قیادت پہ اعتماد کیا، ہماری قیادت پہ بھروسہ کیا، اور ہماری قیادت کو مضبوط کیا، اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا قائد مان کر کام کرنے کا موقع دیا۔ حیدرآباد کی عوام کے اتحاد کا نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ کام ممکن ہے۔ خدا کا اس بات کو سمجھو، اگر آپ کی اپنی جماعت ہوگی، اپنی قیادت ہوگی، اپنا اتحاد ہوگا، اپنی طاقت ہوگی، تو وہ دن دور نہیں کہ اتر پردیش میں بھی تمہارا اپنا دواخانہ ہوگا، تمہارے اپنے اسکول ہوں گے، تمہاری اپنی قیادت ہوگی۔ عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر عزم نہیں، ارادہ نہیں، ہمت نہیں، تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی سیاست کرتی۔ ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، اس ملک میں ہندو بھی ہے، اس ملک میں مسلمان بھی ہے، اس ملک میں عیسائی بھی ہے، اس ملک میں سکھ بھی ہے، اس ملک میں پارسی بھی ہے، اس ملک میں کئی مذاہب کے ماننے والے ہیں، اس ملک میں SC بھی ہے، اس ملک میں ST بھی ہے، اس ملک میں BC بھی ہے، اس ملک میں برہمن بھی ہے، اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن
اس ملک میں سب سے پچھڑا ہوا کون ہے؟ اس ملک میں سب سے پیچھے کون ہے؟ اس ملک میں سب سے کمزور کون ہے؟ یہ میرا ان سے سوال۔ گوپال سنگھ کمیشن جو اندرا گاندھی کے وقت بنایا گیا، کیا کہا اس نے؟ سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور مسلمان۔ اگر اس وقت کے گوپال سنگھ کمیشن نے کہا تو پھر یو پی اے کے سچر کمیٹی کے رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ ایس سی سے پیچھے مسلمان، ایس ٹی سے پچھڑا ہوا مسلمان، روزی میں پچھڑا ہوا مسلمان، روٹی میں پچھڑا ہوا مسلمان، روزگار میں پچھڑا ہوا مسلمان، کمزور مسلمان۔ اب میں میری ایک سیاسی جماعت، میں ایک لیڈر، میں ایک ایم ایل اے، تو ایک اس چیز کو بھول جائیے کہ میں کون ہوں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں پچھڑا ہوا مسلمان ہے یا نہیں، کمزور مسلمان ہے یا نہیں، تعلیم کے میدان میں سب سے آخر میں مسلمان ہے یا نہیں، روزگار میں سب سے آخر مسلمان ہے یا نہیں، ترقیاتی اگر سرگرمیوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کی بستیاں سب سے پیچھے ہیں یا نہیں؟ اگر ہے تو ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے، ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہوتی؟ جو طاقتور ہے اس کا ہاتھ تھامے یا جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنائے؟ جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھائے یا جو آگے ہے اس کے ساتھ چلے؟ جو پچھڑا ہوا ہے اس کو آگے لائے، جو کمزور ہے اس کو طاقت دے۔ ارے میں مسلمان کی بات کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے، مسلمان پیچھے ہے، مسلمان کمزور ہے، اور میں اس بات کے ذریعے پچھڑے مسلمان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کمزور مسلمان کو طاقت دینا چاہتا ہوں، ناانصافی کے شکار مسلمان کو انصاف دینا چاہتا ہوں، حق جس کا چھینا گیا اس مسلمان کی حق کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ اگر مسلمان آگے بڑھ جائے گا، مسلمان طاقتور ہو جائے گا، مسلمان سب کے برابر ہو جائے گا، تو اکبر الدین اویسی اور مجلس ڈھونڈے گی کہ اب کون پچھڑا ہوا ہے، تو ہم پھر اس پچھڑے ہوئے کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اگر مسلمان آگے بڑھ گیا، مسلمان ترقی کر گیا، مسلمان خوشحال ہو گیا، مسلمان کو روزی مل گئی، مسلمان کو روٹی مل گئی، مسلمان کو ترقی مل گئی، مسلمان کو کامیابی مل گئی، مسلمان آگے بڑھ گیا، تو پیچھے اگر کوئی ہندو بھی رہے گا تو ہم اس ہندو کا ہاتھ تھام کر اس کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا دل چھوٹا نہیں ہے، ہمارا دل وسیع ہے، لیکن آج یہ لڑائی کمزوروں کی لڑائی ہے، یہ لڑائی مظلوموں کی لڑائی ہے، یہ لڑائی حق تلفی کی ہے، یہ لڑائی اس کی ہے جس کو 1947 سے لے کر ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جس قوم کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس قوم کی حق تلفی ہوئی ہے، جس قوم کی ناانصافی ہوئی ہے، اس قوم کو آگے بڑھانے کی یہ دستوری لڑائی ہے، دستوری جدوجہد ہے۔ اس کا حق ہے، ہر ایک کو حق ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، تو کیا مجھے حق نہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا؟ میں بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، میں اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں۔ جتنا حق اس ملک پر نریندر مودی کا ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی ہے۔ وہ اس ملک کا مالک نہیں، میں اس ملک کا غلام نہیں، میں بھی تیری طرح اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، برابر کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ دستور نے مجھے حق دیا۔
طرح فریاد کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے. ہم اپنے حق کو مانگیں گے, جمہوری جدوجہد کے ذریعے حاصل کریں گے. آج نہیں ملا تو یقین ہے کہ ہم کو کل ملے گا, کل نہیں ملا تو یقین ہے پرسوں ملے گا, پرسوں نہیں ملا تو یقین ہے ترسوں ملے گا. لیکن ہماری نظریں دیکھ رہی ہے کہ ایک دن آئے گا ضرور, اتر پردیش میں بھی مجلس کا دفتر دارالسلام ہوگا, اتر پردیش میں بھی مجلس کے نظر ہوں گے, اتر پردیش میں بھی دواخانے ہوں گے, اتر پردیش میں بھی تعلیمی ادارے ہوں گے. یہ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں. عزم ہونا ہے, ارادہ ہونا ہے, ہمت ہونا ہے, جذبات میں نہ ہو. قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بیدار قوم کو منزل تک پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں, صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے ساتھ آزمائش کے وقت میں آرام سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہم کو ایک سوچ پیدا کرنی. آج اگر ہمارے پاس دواخانے ہیں تو آج ہمارے شہر میں بنیادی تعلیم کے لیے اسکولز بھی ہیں. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں, میرے حلقے میں, حلقہ اسمبلی جو میرا ہے چنگرائن گٹا, قریب 10,000 بچوں کو فری تعلیم کا انتظام. 10,000 کوئی معمولی کام نہیں ہے. 10,000 بتاؤ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. چلو ہم پہ تنقید کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, اپنے طور سے کچھ کرو, اپنی قوم کے لیے کرو کچھ. کریں گے تو کچھ نہیں, لیکن صرف الزام. ارے اگر ہم الزاموں کی پرواہ کرے تھے ہوتے تو کیا آج حیدرآباد, تلنگانہ, آندھرا پردیش میں مجلس ہوتی؟ میں نے تاریخ کیوں آپ کو بتائی مجلس کی؟ میں نے مجلس کی تاریخ کیوں بتائی؟ کیونکہ آج سے 63 برس پہلے لوگ یہی کہتے تھے, کیا ضرورت مجلس کی, مجلس کیوں آنا چاہتی ہے, مجلس انتخاب کیوں لڑنا چاہتی ہے, مجلس کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے, یہ جیت جائیں گے, مجلس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, مجلس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہی سب باتیں 63 سال پہلے بھی بولے تھے لوگ جو آج بول رہے ہیں. اگر 63 برس پہلے رک جاتے تو یہ دارالسلام نہیں ہوتا, یہ عمارت نہیں ہوتی, یہ دواخانے نہیں ہوتے, یہ اکبر الدین اویسی نہیں ہوتا, یہ احمد پاشا قادری نہیں ہوتے, صلاح الدین اویسی نہ ہوتا, عبد الواحد اویسی نہ ہوتے, نہ آپ یہاں پہ جمع ہوتے. تو کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا. اب ہماری قوم سب میں پیچھے ہے, تعلیم میں پیچھے, روزگار میں پیچھے, معاشی بزنس میں پیچھے, ہر حساب میں سب سے پیچھے. لیکن ہماری قوم ایک میں بہت آگے ہے. کیا؟ بس میں کمانڈر ان چیف, مجھے سب معلوم, مجھے سب معلوم. چبوترے پہ بیٹھے رہتا ہے, چبوترے پہ بیٹھے رہتا ہے, آدھا گھر ننگا ہے, آدھا جسم برہنہ ہے, گھر میں روزی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, لیکن نہیں میاں ایسا نہیں ہونا تھا, ویسا ہونا تھا, اس کو ووٹ نہیں دینا, اس کو ووٹ دینا, اس میں بہت آگے. ارے بابا آپ اپنی فکر کرو, جس کا کام وہ جانے. آپ بتاؤ مجھے, سہارنپور لکڑی پہ کام کے لیے مشہور ہے نا, بہت مشہور ہے. اب آپ بولیے, سہارنپور لکڑی میں نقش و نگاری کے لیے مشہور ہے. اب
میں بولوں گا نہیں سہارنپور والے نقش و نگاری تم مت کرو میں کرتا ہوں، تو نقش و نگاری اچھی ہوگی یا پوری غارت ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی؟ تو ویسے ہی ہے، ایک مزدور ہے، ایک صنعت کار ہے، ایک صحافی ہے، ایک کچھ اور ہے، لیکن وہ سیاستدان ہے۔ سیاست جس کا کام ہے اس کو سیاست کرنے دو، صنعت جس کا کام ہے اس کو صنعت کرنے دو، جس کا کام تجارت ہے اس کو تجارت کرنے دو، جس کا کام صحافت ہے اس کو صحافت کرنے دو، جس کا کام دین ہے اس کو دین کا کام کرنے دو، جس کا کام وکالت ہے اس کو وکالت کرنے دو، جس کا کام تیمارداری ہے، جس کا کام بیمار کی بیماری کو دور کرنا ہے اس کا کام کرنے دو۔ اگر ڈاکٹر بولے گا نہیں میں وکیل کا کام کروں گا، وکیل بولے گا نہیں میں ڈاکٹر کا کام کروں گا، اگر کارپینٹر بولے گا نہیں میں پلمبنگ کا کام کروں گا، الیکٹریشین بولے گا نہیں میں کارپینٹری کا کام کروں گا، صنعت کار بولے گا نہیں میں تجارت کروں گا، تاجر بولے گا نہیں میں سیاست کروں گا، تو سب آنا ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو یہی ہے، تھوڑی قابلیت، تھوڑی دولت، تھوڑا علم، تھوڑا شعور آ جاتا ہے تو وہ قوم کے رہنما وہ قائد بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ قیادت ایسے ہی نہیں آتی، قیادت راتوں رات نہیں آتی۔ اگر آج اکبر الدین اویسی کچھ ہے تو صرف اکبر الدین اویسی کی محنت نہیں ہے، ارے 3 نسل کی قربانیوں کے بعد اکبر الدین اویسی آج اکبر الدین اویسی۔ اس بات کو سمجھو، خدا اس بات کو سمجھو، آپ نے کس کا ساتھ نہیں دیا؟ ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک ہم نے نہرو کا ساتھ دیا، ہم نے شاستری کا ساتھ دیا، ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، ہم نے چودھری چرن سنگھ کا ساتھ دیا، ہم نے مرادی دیسائی کا ساتھ دیا، ہم نے آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، ہم نے سب کا ساتھ دیا۔ ارے غور کرو، مجھ پر الزام لگانے والوں، تمہارا ساتھ کس نے دیا بتاؤ مجھے؟ کیا اندرا نے دیا؟ ارے ہندوستان میں 55,000 فسادات کے ذریعے معصوموں کا خون بہا، عصمتیں لوٹی، عزتیں لوٹی، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئی۔ کیا وہ فسادات کروانے والے کون تھے؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے۔ کیا آپ نے سب کا ساتھ نہیں دیا؟ سب کا دیا، کیا ملا؟ یہ آپ غور کریے، دکن والوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کیا ملا؟ یہ دنیا کے سامنے، یہ دنیا کے سامنے۔ مجھے سالار محترم کا ایک جملہ یاد آتا، میرے والد کا، وہ اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ داروئے غلامی پلا کر تھپک تھپک کے سلایا گیا۔ کیا جملہ؟ داروئے غلامی پلا کر تھپک تھپک کے سلایا گیا۔ ارے آج وہی ہو رہا ہے، صرف ہتھیلی میں جنت، سنہرے خواب، اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ نہیں ہم کو کچھ نہیں ہونا ہے، ہم کو یہ نہیں ہونا، ہم کو وہ نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ ہم کو دستور میں دیے گئے ہر وہ حق ہونا ہے، ہم کو روزی بھی ہونا، ہم کو روٹی بھی ہونا، ہم کو ترقیاتی سرگرمیاں بھی ہونا۔ ہم پہ الزام لگانے والوں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ملک خوشحالی، ترقی و کامیابی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو ترقی، خوشحالی و کامیابی کا حصے دار نہیں بنایا جائے۔ ہماری لڑائی کاہے کی ہے؟ ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی کا ہم
حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا ہم حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی کامیابی کا حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی روزگار کا ہم حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا ہم حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے IAS IPS کا ہم حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا ہم حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی پولیس کا ہم حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی صنعت کی ترقی کا حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تجارت کی ترقی کا ہم حصہ بنے. ملک کی معیشت کی ترقی کا ہم حصہ بنے. کیا حصے داری مانگنا اور حصہ بننا کیا گناہ ہے؟ میرا سوال ہے، کیا تم کو تمہارا جائز حق وہ حصے داری کیا گاندھی نے دی؟ کیا مورارجی نے دیا؟ کیا VP نے دیا؟ ارے کس کس کو نہیں آزمایا؟ کانگریس ہو آزما لیا، جنتا پارٹی ہو آزما لیا، جنتا دل ہو آزما لیا، سماجوادی ہو آزما لیا، بہوجن سماج ہو آزما لیا. سب کو آزما لیا. سب کو آزمائے نا. ایک مرتبہ ہم کو بھی آزما کے دے. اب تک غیروں کو آزمایا تھا، کبھی اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو. فرق ہوتا ہے غیروں میں اور اپنوں میں، وہ ہم بتا دیں گے، ہم بتائیں گے. ارے آج بتاؤ، تلنگانہ ریاست میں ایک غریب بچی کی شادی ہوتی ہے تو 1 لاکھ چلر پیسے دیے جاتے ہیں غریب بچی کی شادی میں. کیا اتر پردیش میں ہے؟ اگر میرا بچہ، مسلمان بچہ، لندن، امریکہ، آسٹریلیا، امریکہ، دنیا میں کہیں پر بھی ماسٹرز پڑھنا چاہتا ہے تو ریاستی حکومت سرکاری خزانے سے 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے. کیا اتر پردیش میں دے رہی ہے؟ اگر ہمارا بچہ کوئی انجینئر بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے، آرکیٹیکٹ بننا چاہے، نرس بننا چاہے، بزنس مینجمنٹ کا MBA کا ماسٹرز بننا چاہے، لائر بننا چاہے، آرکیٹیکٹ بننا چاہے، صرف سیٹ الاٹ کرا دے، اس کی پوری فیس ریاستی حکومت دیتی ہے. کیا اتر پردیش میں ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ارے اور کتنے اسکیم ہیں یہاں پہ؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی. شادی کے لیے، باہر جانے کے لیے، یہاں پڑھنے کے لیے، پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، روزگار حاصل کرنے کے لیے خرچ، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ. کیا اتر پردیش میں اوقافی جائیدادیں نہیں ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے زمینات کو کیوں وقف کیا؟ مستقبل کے لیے، مستقبل کی ترقی کے لیے، مستقبل میں بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے وہ وقف کیا. لیکن آج کیا ہماری اوقافی جائیدادوں سے ہماری خوشحالی، ہماری ترقی، ہمارے روزگار یا ہماری تعلیم کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ ہم نے یہاں پہ اوقافی زمینات کو حاصل کیا. کووڈ کے وقت میں نے لڑ کر 2 سال پہلے موقوفہ جائیداد کے 50 ایکڑ زمین کو حاصل کیا. شہر میں 50 ایکڑ، 1 ایکڑ زمین آسانی سے 6 کروڑ روپے میں. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ نہیں تھی تو وہ. آپ یہاں سے دارالسلام سے نکل کر جائیے، ایک عمارت بن رہی ہے چھوٹے چورستے کے پاس، وہ 1 مینار کی مسجد ہے سیدھے ہاتھ پہ. وہاں ایک عمارت بن رہی ہے، اس کے سامنے دیکھیے وہ کیا ہے معلوم آپ؟ وہ انیس الغربا ہے، یتیم خانہ ہے، جو میں اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین لڑ کر 35 کروڑ کے صرفے کے ساتھ وہ عمارت بنا رہی ہے، جہاں پہ یتیموں کا قیام، تعام اور ان کے بیماری کا انتظام ہوگا، غریبوں کا بھی انتظام ہوگا. کیا ایسا کام ہو رہا ہے اتر پردیش میں؟
مرکز اہل سنت کا ایک مرکز بن رہا پرانے شہر میں. آپ کو معلوم اسلامک کلچرل سینٹر بن رہا ہے تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی. کہاں پر؟ وہ بھی ہائی ٹیک سٹی سے آگے، گچی بولی سے آگے آپ جاتے ہیں شنکر پلی کے پاس، 10 ایکڑ زمین حکومت سے الاٹ کروانے میں مجلس کامیاب ہوئی. 1 ایکڑ زمین خرید 25 کروڑ روپے کی. وہاں پہ 20 کروڑ کے ذریعے سے اسلامک کلچرل سینٹر بن رہا. کیا ایسا کام اتر پردیش میں ہوا؟ یہاں پہ ریزرویشن بھی ہے. ارے آپ بتاؤ. ارے میں اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتر پردیش میں تو اردو بولنے والے بہت ہیں نا. اب میں دیکھتا ہوں کہ اردو بولنے والے بھی ہندی اچھی بول رہے ہیں، اچھی بول رہے ہیں. میں نے چند جملے منان صاحب کی تقریر میں بھی ہندی کے جملے سنے، مگر الحمدللہ ریاست تلنگانہ کی تیلگو سرکاری زبان ہے. دوسری سرکاری زبان کیا ہے معلوم یہاں کی؟ اردو. تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے. کیا اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے؟ کیا کرے لوگ؟ جو لوگ مجلس میں تنقید کرتے تم اردو کو دوسری سرکاری زبان نہیں بنا سکے، اپنی ریاست میں ہم سے سوال کرتے ہو. تم نے کیا کیا؟ ہماری ریاست میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے. یہ کام مجلس نے کیا. کتنا بڑا کام ہے بتائیے. دوسری سرکاری زبان اردو ہماری ریاست. ارے ہم کام کر رہے ہیں بھائی. یاد رکھو، اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا، دیانتداری ہوگی اور اپنے آپ کو جواب دینا ہے سوچ کر. اگر آپ کام کریں گے، اللہ کو جواب دینا ہے سوچ کر کام کریں گے تو خود بخود ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے مجلس میں آیا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر قوم کے لیے آیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے تو ضرور اس کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. یہ میرا ایمان ہے. اس لیے میرا ایمان ہے کہ میرے بھائی، میں آج جو زندہ کھڑا ہوں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 3 گولیاں لگی تھی مجھے، معلوم آپ کو 60-70 مرتبہ ایسا مارے تھے چاقو سے. یہ ہاتھ پورا زخمی، یہ ہاتھ گردے خراب، انتڑیاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آج زندہ ہوں. کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میری حیات کے لیے میری قوم نے دعائیں کی تھی، روزے رکھے اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میری زندگی امانت ہے میری قوم کی. میری زندگی، میری حیات امانت ہے میرے غریب مسلمانوں کی دعاؤں کی. جب تک زندہ ہوں تو میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے نہیں، ان کے لیے کام کرو، ان کے لیے جیو. اس لیے زندہ ہوں. اگر آپ کے پاس بھی وہی جذبہ ہوگا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، تو اللہ ضرور کامیابی اور کامرانی سے نوازے. اللہ ضرور کامیابی اور کامرانی سے نوازے. نہیں اپنی ذات کے لیے ہے تو پھر یاد رکھو کچھ ہونے والا نہیں. خدا کا اس بات کو سمجھو. ہمارے اپنے ہم سے تو بہت سوال کرتے ہیں، ہمارے اپنے تو ہم سے تو بہت سوال کرتے ہیں. غور کرو، کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے اچھے دن کا وعدہ کیا؟ کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے وعدہ کیا تھا کالے دھن کو لانے کا؟ ہمارے اپنے تو ہم سے سوال کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے کہا تھا پہلے شوچالے بعد میں دیوالے؟ کیا کسی نے اس سے سوال کیا جس نے کہا تھا کہ اسمارٹ سٹی، کیا اسمارٹ سٹی آیا؟
کیا روزگار آیا؟ کیا صنعتیں نہیں آئی؟ کئی صنعتیں بند ہو گئی، بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، گیس مہنگا ہو چکا، پیٹرول مہنگا ہو چکا، ڈیزل مہنگا ہو چکا، حد تو یہ ہو گئی اچھے دن دینے والوں نے ایک تھوڑا سا آکسیجن تک نہیں دیا۔ کووڈ میں لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے، مرنے کے بعد جلانے کو لکڑیاں بھی نہیں دی اچھے دن دینے والوں نے، گنگا کے کنارے لاشیں تیر رہی تھی، لیکن سوال کرنے والوں نے ان سے سوال نہیں کیا، لیکن ہماری قوم ہم سے سوال کرتی۔ افسوس، افسوس ہوتا ہے اس بات، افسوس ہوتا ہے اس بات۔ سوالیں صرف ہمارے لیے، سوالیں ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے 70 برس سے ہمارا استعمال کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی۔ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو۔ اگر مجلس جیتتی ہے تو میرا کیا فائدہ؟ غور کرو، میرا کوئی فائدہ نہیں، میں خوش ہوں یہاں پہ، میں آرام سے ہوں، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، دفتر ہے، ادارے ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ اگر میری تڑپ اتر پردیش کے لیے ہے تو میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ تڑپ ہے تو میری قوم کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو اللہ کے لیے ہے، یہ تڑپ ہے تو میرے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، میری ذات کے لیے نہیں، یہ میری ذات کے لیے نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اتحاد پیدا کرو۔ ابھی آپ نے کہا کہ یادوں کا اتنا پرسنٹیج، بہوجن سماج کا اتنا پرسنٹیج، آل آزاد کا اتنا پرسنٹیج، ابھی منان صاحب نے کہا مسلمانوں کا اتنا پرسنٹیج۔ ہمارے پاس کمزوریوں میں اور ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اتحاد آ جائے تو یاد رکھو، دنیا کی ہر قوم، دنیا کا ہر بڑا لیڈر تمہارے در، تمہاری چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکانے پہ مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ تمہاری صفوں میں اتحاد آ جائے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، بند مٹھی لاکھ کی، کھلی تو خاک۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم منظم نہیں، ہم متحد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں، ہم آسانی سے بکھیر جاتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، آسانی سے منتشر ہو جاتے ہیں، معاف کریں، آسانی سے غیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا، افسوس تو اس بات کا، بے شک ہم تعداد میں بہت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں، اتحاد نہیں۔ ارے آپ کے پاس تو کروڑوں کی تعداد میں، ہماری ریاست میں تو 50 لاکھ بھی نہیں ہے، مسلمان 50 لاکھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن دیکھو کیا اتحاد ہے، کیا ایک مرکزیت ہے۔ مجھ سے کشمیر کے بہت بڑے لیڈر نے دارالسلام کو جب آئے تھے تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے، کہا کہ اکبر بھائی، اتنی تباہی و بربادی، 1.5 لاکھ پہ قتل و غارت گیری ہوئی، کنویں بھر گئے، عصمتیں لٹی، عزتیں لٹی، تخت گیا، تاج گیا، محلات گئے، سب کچھ گیا، اتنا خون خرابہ، پھر آج کیسے اٹھ کر آپ کھڑے ہیں کہ اتنا زبردست دفتر ہے، یہ دواخانہ ہے، یہ تعلیمی ادارے ہیں؟ تو میں خاموش ہو گیا۔ تو مجھ سے پھر بولے، نہیں اکبر صاحب مجھے جواب دیجیے۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں، میری بات بری دکھے گی آپ۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم
جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی ہمارے اپنے دواخانے نہیں، ایسے تعلیمی ادارے نہیں جو آپ کے پاس ہے، کیا وجہ ہے بتائیے؟ میں نے کہا میں جواب دینا نہیں چاہتا۔ تو یہ دارالسلام کے سیڑھیاں، یہی سیڑھیوں پہ میرا ہاتھ تھام لیا انہوں نے، کہا کہ نہیں اکبر صاحب جواب دو۔ تو میں نے کہا فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، سرزمین دکن کے مسلمانوں میں اور ہندوستان کے دوسرے حصے کے مسلمانوں میں، ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو بولے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہنستے ہنستے تاج کو لٹتا ہوا دیکھے، ہنستے ہنستے حکمرانی کو جاتے ہوئے دیکھے، ہم مسکراتے مسکراتے عزتوں کو عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھے، لیکن ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، حکمرانی کو لٹایا، عزت کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، ہم نے سب کچھ لٹایا، لیکن ایک چیز کو لٹنے نہیں دیا، کیونکہ ہماری نظر میں عزت سے زیادہ، ہماری عصمت سے زیادہ، ہمارے تخت سے زیادہ، ہمارے تاج سے زیادہ، ہمارے خون سے زیادہ وہ اہم تھا، اور وہ ہمارا ایمان تھا۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا، آبرو کو لٹایا، ایمان کو بچایا، خون کو بہایا، ایمان کو بچایا۔ ہم نے سب کچھ لٹنا گوارا کیا، لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ وہی بچے ہوئے ایمان کی طاقت ہے کہ آج یہ دارالسلام ہے، یہ تعلیمی ادارے ہے۔ خدا را سب کچھ لٹ جانے دو، اپنے ایمان کو لٹنے نہ دو۔ یہی میرا پیغام ہے آپ سے، اتر پردیش والوں سے۔ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جانے دو، ایمان کی عبادت کر لو، ایمان کو لٹنے نہ دو۔ ایمان باقی تو دنیا کی کامیابی باقی۔ ایمان کو بچاؤ، یہی پیغام ہے، یہی بات ہے۔ خدا را منظم رہ جاؤ، متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی مجلس اگر کامیاب ہوتی ہے، ہمارے عبد المنان صاحب کامیاب ہوتے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چھوٹا کام صحیح اپنے طور سے کریں، چاہے وہ ایک چھوٹا کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا وومن امپاورمنٹ کا سینٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا ایک اسکول کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی مجلس کامیاب ہوگی تو ہم وہاں پہ اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ، کام کریں، حکومت سے تو لڑیں گے حق کے لیے، جدوجہد کریں گے ایوانوں میں، اپنے وجود کا احساس دلائیں گے کہ ہاں ہم ہیں۔ آج اب تلنگانہ بنا، اس سے پہلے آندھرا پردیش تھا، کتنے 295 MLAs تھے، 295، اس میں ہم صرف 5 تھے، مگر 295 پہ یہ 5 بھاری تھے۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، جذبہ معنی رکھتا ہے، ہمت معنی رکھتی ہے، ایمان معنی رکھتا ہے۔ تو آج ہم کو بھی اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے لوگ ہم کو بھی موقع دیں، ہم ضرور کوشش کریں گے۔ کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ ہے، کوشش کرنا ہمارا کام، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، لیکن ہم ضرور کامیاب و کامران اچھے لوگوں کی۔ میں آج اگر میری آواز اتر پردیش تک بھی اگر جا رہی ہے تو میری اپیل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، میری اپیل ہے ڈاکٹر سے، میری اپیل ہے وکلا سے، میری اپیل ہے صنعت کاروں سے،
میری اپیل ہے نیک لوگوں سے، میری اپیل ہے مذہبی رہنماؤں سے، میری اپیل ہے ہر اس شخص سے جس میں اللہ نے کچھ قابلیت و صلاحیت و علم سے نوازا ہے، وہ آئے اور مجلس کی کرسیوں پر بیٹھے، مجلس میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے اللہ اس کے رسول کی قسم، مجھے اپنی نشست سے محبت نہیں۔ اگر اللہ مجھ سے قابل آدمی کو اگر میرے سے ملاقات کروا دے گا، اللہ مجھ سے قابل، مجھ سے نیک، مجھ سے اچھے آدمی کو اگر اس کرسی پہ بٹھا دے گا تو خدا کی قسم اکبر الدین اویسی اس کرسی پہ بیٹھنے والے کے قدموں پہ بیٹھ جائے۔ مجھے کرسی کی دلچسپی نہیں، مجھے دلچسپی ہے، مجھے تڑپ ہے تو اپنی قوم کی۔ میں اپیل کرتا ہوں ہر نیک آدمی سے، ہر قابل آدمی سے، ہر صاحب سمجھ سے کہ آئیے اس جماعت کی باغ و دوڑ کو آپ سنبھالیے اتر پردیش میں، آپ آگے بڑھ کر لے جائیے، آپ آگے رہیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے تیار ہیں۔ منان صاحب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ وقت دیجیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، آپ کے پیچھے میں چلنے تیار ہوں۔ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھ کر راستہ بتانا پڑے گا۔ اتر پردیش میری ریاست نہیں، وہ آپ کی ہے، آپ آگے بڑھیے، میں پیچھے چلنے تیار ہوں۔ آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کیا معلوم کون کیسا ہے، مجھے کیا معلوم کون اچھا ہے کون برا، مجھے کیا معلوم کہ کون قابل کون نہیں، مجھے کیا معلوم کہ کون پہلے کس کے ساتھ تھا، اب کس کے ساتھ ہے، اس کے دل میں کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے۔ یہاں کی بات کرو تو میں بہتر جانتا ہوں۔ آپ کو چاہیے، پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے، خیالت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے تیار ہیں۔ یہ ہونا ہے، اگر یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ فکر کو ہم آگے لے کر جائیں گے تو اللہ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔ میں آپ تمام کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے دفتر کو آئے، اتنی دیر ہمارے خطاب کو سنا۔ بہت شکریہ آپ تمام کا، اور پھر سے آپ تمام کا شہر حیدرآباد میں استقبال ہے، اور تمام یو پی کے باشندوں سے کہوں گا جو یہاں پہ روزگار سے جڑے ہیں، ہم آپ کے بھی ہیں، آپ ہمارے بھی ہیں، آدھی رات کو ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو ضرور دستک دیں، ہم آپ کے ساتھ۔ ہم اتر پردیش سے بے شک دور ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں اتر پردیش کا ہر مسلمان ہر روز ہر نماز میں شامل رکھتا ہے۔ بے شک ہم اتر پردیش سے دور ہیں، لیکن اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ بے شک ہم اتر پردیش سے دور ہیں، لیکن اتر پردیش کے مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت کا احساس ہم کو ہے۔ بے شک ہم اتر پردیش سے دور ہیں، لیکن اتر پردیش کے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کا احساس ہے۔ اب ہم اتر پردیش کے قریب آ رہے ہیں، اتر پردیش ہم کو قبول کرتا ہے یا نہیں یہ اتر پردیش کا نہیں، لیکن ہم ضرور کام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حلال کی روزی روٹی مہیا کروا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایک بنائے، ہم سب کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی سے نوازے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔